بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وأصلی وأسلم علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقی اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذی لیس فی قلبہ شیء من القرآن کالبیت الخریب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، کسی بھی چیز کی ابتدا اور انتہا پر خوشی ہوتی ہے۔ ابتدا کا مطلب ہے شروعات۔ جب آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور جب تعمیر مکمل ہوتی ہے، گھر مکمل ہو جاتا، تب خوش ہوتے ہیں۔ دکان کی ابتدا ہے، شروعات ہے۔ دکان کی ابتدا اور شروعات میں آدمی خوش ہوتا ہے۔ تعلیم کی ابتدا ہے، خوش ہوتا ہے۔ آپ نے 12ویں تک پڑھایا، اس کے بعد ایک لین متعین کر دی ڈاکٹری کی یا انجینئرنگ کی 12ویں کے بعد۔ آج ابتدا ہے ڈاکٹری کی، ابتدا ہے انجینئرنگ کی، تو آپ خوش ہیں، آپ کا بچہ خوش ہے۔ کیوں خوش ہیں؟ کہ ہم نے بنیاد ڈالی ہے، شروعات کی ہے ڈاکٹر بنانے کی، شروعات کی ہے انجینئر بنانے کی۔ ایک وقت تھوڑے سے صبر کے بعد وہ آئے گا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو جائے گا، ہمارا بچہ انجینئر ہو جائے گا۔ تو شروع میں بھی خوشی، اخیر میں بھی خوشی۔ جس دن آپ نے قرآن کی ابتدا کی تھی، پہلا دن تھا، چاند رات تھی رمضان کی، اس دن آپ خوش ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے عبادت خانے میں قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور اسی دن یہ امید آپ نے لگا لی تھی کہ انشاءاللہ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ اس قرآن کی تکمیل ہوگی ہماری اس عبادت خانے میں، اس مسجد میں۔ پہلے دن بھی خوش ہو رہے تھے، اور آج بھی خوشی کا دن ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالی شانہ کی مہربانیوں اور عنایتوں سے آپ کی اس مسجد عبادت خانے میں قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ خوشی کا موقع ہے۔ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اور اس قرآن کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے غور کریں گے تو قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں اتاری گئی ہیں، دی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کو، وہ رمضان ہی میں دی گئی ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں دی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں دی گئی، اور اسی طریقے سے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ خاص جوڑ ہے۔ یہ قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کو دیا نہیں گیا، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا۔ پہلی کتابیں نبی کو ایک بار میں دے دی گئی، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آئی، نبی کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن قرآن مقدس ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحیفہ، کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فرشتوں سے لکھوا دی ہو، اور وہ کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہو۔ بلکہ قرآن کے بارے میں قرآن کے اندر متعدد جگہ فرمایا گیا ہے۔ دوسرے پارے میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا، الذی انزل فیہ القرآن، گویا کہ قرآن کے ساتھ رمضان کے ساتھ قرآن کو خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن تو پڑھا جاتا ہے سال بھر، لیکن قرآن پڑھنے والوں کی جو کثرت رمضان میں ہوتی ہے رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کو فکر ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لے، کچھ نہ کچھ قرآن سن لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کو رمضان کے ساتھ، رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، 25ویں پارے میں، کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ 30ویں پارے میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ گویا کہ 3 باتیں ہو گئیں، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، برکت والی راتوں میں قرآن اتارا گیا، اور لیلۃ القدر میں قرآن اتارا گیا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، تینوں باتیں بالکل درست ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں، رمضان کے علاوہ۔ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کہا گیا ہے، اور وہاں شہر رمضان کہا گیا۔ تینوں گویا کہ ایک ہی مہینے کے اندر ہیں۔ تو قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، نازل کیا گیا قرآن لیلۃ القدر میں۔ کہاں نازل کیا گیا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ قرآن کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا ضرورتوں کے اعتبار سے، واقعات اور حادثات کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالی شانو نے اس قرآن کو اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ گویا کہ اس قرآن کو لیلۃ رمضان کے ساتھ، لیلۃ مبارکہ کے ساتھ، لیلۃ القدر کے ساتھ خاص مناسبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں متعین کر کے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ متعین کر کے کچھ فرمانے کے لیے آپ باہر تشریف لائے، لیکن 2 مسلمانوں کے مابین اختلاف تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، آپ اس جھگڑے میں لگ گئے، اور جو تعیین آپ کے دل میں تھی، جو بتانا تھا آپ کو، وہ آپ کو بھلا دیا گیا۔ لیلۃ القدر ہے کیا، اور اس کو متعین کر کے بتانے کے لیے کیوں تشریف لائے تھے آپ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پہلی امتوں کے بارے میں جب یہ سنا کہ ان کو 1000 سال کی عمر ملی، بعض لوگوں کو 500 برس کی عمر ملی، بعض کو اس سے بھی زیادہ عمر ملی، بعض کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 سال اس حال میں گزر گئے کہ پوری 1000 برس تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اس 1000 سال کی مدت میں گناہ بالکل نہیں کیا۔ جب یہ چیزیں حضور سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو آپ سے بطور شکایت کے، بطور اپنی کمزوری کے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، 500 برس، 700 برس، 1000 برس، 1500 برس تو ہماری عمر نہیں ہے، عبادت میں، فضیلت میں پہلی امتیں ہم سے آگے بڑھ جائیں گی، 1000 سال تک عبادت کرتے رہے، 500 سال تک عبادت کرتے رہے، اور ہماری اس امت کی عمر، خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور 100 سال سے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ اس امت کی عمر اگر ہے تو 100 برس ہے، کہاں 100 برس اور کہاں 500 برس کی عبادت، 1000 سال کی عبادت، 1500 سال کی عبادت،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے صحابہ کی تسلی کے لیے لیلۃ القدر کو نازل فرما دیا، ایک رات بخش دی. صحابہ کی تسلی کے لیے کیا کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تسلی کے لیے کیا کیا، مسلمانوں کو لمبی عمر تو نہیں ملے گی، 100 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی، لیکن کمی پوری کیسے کرو گے؟ 1000 سال کی عبادت کی کمی پوری کیسے کرو گے؟ 500 برس کی عبادت کی کمی پوری کیسے کرو گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے رمضان کے اندر تمہیں ایک رات دے دی ہے، اگر تم نے اس رات میں عبادت و بندگی کر لی تو گویا کہ تم نے ایک رات عبادت نہیں کی، بلکہ ایک رات کے بارے میں کیا فرمایا گیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں کے 83 سال کچھ مہینے کچھ دن ہوتے ہیں. اگر حساب لگائیں گے 1000 مہینوں کا تو 83 برس کچھ مہینے کچھ دن ہوں گے. گویا کہ اگر ایک دن میں ایک رات میں عبادت کر لی لیلۃ القدر کے اندر تو ایک رات میں عبادت کرنے کی فضیلت، ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 83 برس سے زیادہ تک عبادت کرنے کا ثواب ہوگا. اور آگے خیرن فرمایا، بہتر. کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، اس بہتری کو اللہ ہی جانتا ہے. 1000 کو تو متعین کر دیا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی برابر، بلکہ اس سے بہتر. 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عمر تو وہی 100 سال کی رکھی گئی، لیکن پہلی امتوں کی کمی کو لیلۃ القدر دے کر پورا کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لے، تو اس کو 83 برس سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. جب اتنی فضیلت ہے تو متعین کیوں نہیں ہو گئی؟ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے بتانے کے لیے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. جب باہر تشریف لائے تو 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، 2 مسلمانوں میں، کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت. ان دونوں کے مابین اختلاف تھا، جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ کعب ابن مالک کا قرض تھا عبداللہ ابن ابی حضرت کے اوپر. صحابی ہیں دونوں اور مسجد نبوی کے اندر ہیں. کعب ابن مالک نے عبداللہ ابن ابی حضرت کو مسجد نبوی کے اندر دیکھا، وہیں تقاضا کر دیا کہ میرا قرض دے دو. کہ صاحب مسجد میں تقاضا کر دیا، مسجد نبوی میں، کہ ہاں حق ہے. اگر میرے آپ کے کسی کے اوپر پیسے ہیں اور وہ مسجد میں نظر آیا مجھے آپ کو، تو مسجد میں اپنے قرضے کا مطالبہ کرنے کا شریعت نے حق دیا ہے. حد تو یہ ہے کہ اگر وہ کعبہ شریف میں ہو اور طواف کر رہا ہو کعبۃ اللہ کا، آپ کا قرض اس کے اوپر ہے، تو آپ وہیں اس سے قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میرا قرض چکا، میرا قرض ادا کر. شریعت نے بالکل جائز رکھا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو کعب ابن مالک نے وہی مسجد نبوی کے اندر تقاضا کر دیا کہ میرا قرض دے. انہوں نے کہا میرے پاس دینے کو نہیں ہے، مہلت دے دے. وہ کہہ رہے ہیں قرض دے دو، وہ کہہ رہے ہیں مہلت دے دو، میرے پاس دینے کو نہیں ہے. کعب ابن مالک نے قسم کھا لی کہ واللہ، خدا کی قسم، بالکل تجھے مہلت نہیں دوں گا. یہ گفتگو ہو رہی تھی، واللہ تجھے بالکل مہلت نہیں دوں گا. ایسے وقت میں حضور مسجد کے اندر تشریف لائے. اور تشریف کیوں لائے؟ متعین کر کے لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے. لیکن جب ان کا جھگڑا سامنے آیا، آپ ادھر لگ گئے. کہا کون ہے جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ خیر کا کام نہیں کرے گا، وہ مہلت نہیں دے گا قرض دار کو. بس یہ سننا تھا کہ کعب ابن مالک گھبرا گئے. کہا انا یا رسول اللہ، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں مہلت نہیں دوں گا. کہ مہلت دینا قرض دار کو ثواب ہے، فضیلت کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر قرض دار کو 1 دن کی مہلت دی گئی تو 1 دن کی مہلت دینا، جتنی رقم اس نے قرض لی ہے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اگر میں نے آپ سے 1000 روپے لیے،
آج مجھے ادا کرنے تھے، آج میرے پاس دینے کو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی مہلت دے دو، آپ نے مہلت دے دی۔ ہر دن کی مہلت کے بدلے میں 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اور فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، اتنی فضیلت۔ کہ کون ہے جس نے قسم کھائی کہ میں نے کہا کہ مہلت دو یا معاف کرو، اور اشارہ کیا آپ نے ہاتھ سے؟ کیا اشارہ کیا ہاتھ سے بتائیے؟ آدھا معاف کرو۔ اشارے سے بھی بات ہوتی ہے، اور اگر جو اشارے سے بات ہوگی قابل اعتبار ہے، شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ اگر کوئی اشارے سے گالی دے دے تو گالی دے دی، اشارے سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی، اشارے سے کوئی ایسا ویسا کام کر لے، اشارہ کر دے کسی کام کا تو وہ ہو جائے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا معاف کر، کہا حضرت میں نے معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی حضرت سے کہا کہ جاؤ آدھی رقم ان کو دے دو، اگر 1000 تھے تو 500 دے دو، لا کے جاؤ، ابھی جاؤ، ابھی اٹھو، ابھی لا کے دے دو۔ چنانچہ وہ جھگڑا ختم۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو متعین کر کے تمہیں لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ فلاں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 23ویں ہے، 21ویں ہے، 29ویں ہے۔ میں متعین کر کے تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن ان 2 شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، ان کے جھگڑے میں لگ کر مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی۔ کیا فرمایا؟ مجھے بھلا دیا گیا، اور فرمایا کہ اس بھلانے میں تمہارے لیے خیر ہے۔ آپ بھلا تو دیے گئے، لیکن اس بھلانے میں خیر ہے۔ کیوں ہے خیر اس بھلانے کے اندر؟ اگر یہ معلوم ہو جائے، یقینی طور پر آپ کو مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ 25ویں رات یا 27ویں رات یا 23ویں رات یا 21ویں رات لیلۃ القدر ہے، باوجود معلوم ہونے کے میں غفلت کرتا، آپ غفلت کرتے، تو جان بوجھ کر غفلت کرنا زیادہ جرم ہے یا انجانے میں غفلت زیادہ جرم ہے؟ بتائیے۔ آج 23ویں رات ہے مان لیا، اور آج ہی لیلۃ القدر ہے، میں سو رہا ہوں پڑا ہوا، اور مجھے معلوم نہیں کہ آج متعین، اور اگر یہ معلوم ہوتا متعین کر کے کہ 23ویں رات میں لیلۃ القدر ہے، پھر میں سوتا، پھر میں غفلت برتتا، تو جرم زیادہ تھا۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اس بھلانے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ آج اگر نہیں کہ صاحب اب کی 25ویں میں محنت کر لیں گے، 25 میں بھی رہ گیا تو 27 میں محنت کر لیں گے، 27 میں بھی رہ گیا کہ شاید 29ویں رات لیلۃ القدر ہو۔ بہت ساری راتوں میں، کئی ساری راتوں میں عبادت کا موقع ملے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ویس بھلانے میں، کئی ساری راتوں میں 21 سے لے کے 21، 23، 25، 27، 29 تک عبادت کرتا رہے گا۔ اور اگر متعین کر کے معلوم ہو جاتا کہ 27ویں رات ہے تو سوتا رہتا غفلت سے، صرف 27 میں تھوڑا بہت جاگ لیتا۔ تو آج 27 میں تھوڑا بہت جاگ لیتا۔ خیر بہرحال، تو آخری عشرہ ہے رمضان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں بھلا دیا گیا، تعین بھلا دی گئی، تو پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29ویں رات میں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تھوڑا سا اور، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ قرآن، حضور کے زمانے میں ہی حافظ ہو گئے تھے، قاری سے اقرأہم ابی۔ وہ کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا مذہب ہے، صحابہ میں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، اور اس کو قسم کھا کے کہا انہوں نے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ تم نے جو قسم کھائی ہے کیوں کھائی ہے؟ وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، وہاں تو اگر کوئی بات خلاف
شریعت ہوتی، خلاف سنت ہوتی، سوال کر لیتے۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور پیش کیا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ کاٹ دو، وہ رونے لگا، خوب رویا، حضرت معاف کر دو، یہ ہے وہ، اور یہ میری پہلی چوری ہے، پہلی چوری ہے، اس سے پہلے میں نے چوری نہیں کی، آگے بھی نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تیری پہلی چوری نہیں ہے، تو چوری کا عادی مجرم ہے۔ تو کہہ رہا پہلی چوری ہے؟ ہرگز تیری یہ پہلی چوری نہیں ہے، بلکہ تو چوری کا عادی مجرم ہے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی تو وہ معافی مانگ رہا ہے، اب اس چور نے خود امیر المومنین صدر مملکت کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے قسم کھائی ہے، ثبوت پیش کرو کہ میری پہلی چوری نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ، کہ صدر مملکت کو ایک مجرم چیلنج کر سکتا ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ تیری پہلی چوری نہیں ہے بلکہ تو عادی مجرم ہے، اللہ پاک کی قسم، تو اس کو ثابت کرو کہ میں عادی مجرم ہوں، ورنہ تم نے قسم کیوں کھائی ہے۔ صدر مملکت سے مطالبہ، امیر المومنین سے سوال۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن لے کان کھول کے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس وقت تک اس کے کسی گناہ پر نہ پکڑتا ہے نہ رسوا کرتا ہے جب تک کہ وہ اس کا عادی مجرم ڈھیٹ نہ بن جائے اس گناہ کو کرتے کرتے۔ اگر تیری پہلی چوری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی شانو تجھے کبھی رسوا نہ کرتا۔ عادی مجرم ہے تو، ڈھیٹ ہو گیا چوری کرتے کرتے۔ لیکن چور بھی بعض بڑے اچھے ہوتے ہیں، کہ ہاں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کا ذکر ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں کے ایک امام، مامون رشید نے ان کو گرفتار کروا لیا، ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، ابھی بتائیں گے۔ ہاں، لے کے جا رہی ہے پولیس پکڑ کے، ہتکڑیاں ہاتھ میں ڈالے ہوئے۔ یحییٰ نام کا ایک چور سامنے سے آ گیا احمد ابن حنبل کے، رک گیا اور امام کو بھی روک دیا کہ امام میری بات سنو، تم اللہ کے لیے گرفتار کیے گئے ہو۔ اللہ کے لیے کیا؟ یہ قرآن جو آپ نے سنا، ہم نے سنا، جس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں ایسے مخلوق ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، پہلے زمانے میں تھا۔ معتزلہ ایک باطل فرقہ گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، مجھے بنا دیا، ہمارے ماں باپ کو بنا دیا، ہمارے سب کے ابا آدم علیہ السلام کو بنایا، آسمان و زمین بنائے، ایسے قرآن کو بنا دیا، قرآن مخلوق ہے۔ یہ معتزلہ کہتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے اس سلسلے میں؟ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ وصفته لیس بمخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا، اور یہ بالکل موٹی بات ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کلام میرے اندر سے نکل رہا ہے یا میں اس کو بنا رہا ہوں؟ بتائیے نہیں سمجھتے؟ یہ گردن مت ہلاؤ، منہ سے بولو، اندر سے نکل رہا، بنا تو نہیں رہا میں جی؟ کلام کو کوئی بناتا نہیں ہے، بولنے والے کی ذات سے کلام نکلتا ہے۔ آپ بولو گے، آپ کلام کو بنا نہیں رہے بلکہ آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے، آپ کے سینے سے، آپ کی عقل و دماغ سے کلام نکل رہا ہے۔ تو کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن مجید، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کہتے تھے، جو تمام اہل سنت والجماعت کی ترجمانی تھی اس گناہ کے پاداش میں، اس گناہ کی وجہ سے احمد ابن حنبل کو گرفتار کیا گیا۔ یحییٰ مل گیا رستے میں کہ احمد حق کے لیے گرفتار کیے گئے ہو،
تمہارے قدم ڈھیلے نہ ہو جائیں، حق پہ جمے رہنا۔ میں یحییٰ چور ہوں، میرا ایک ہاتھ کٹ گیا، دیکھو یہ کٹا ہوا ہے، اور چوری کے نتیجے میں یہ پاؤں کٹ گیا میرا بایاں، یہ کٹا ہوا دیکھ لو، اور یہ میرا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، ایک پاؤں کٹ گیا، لیکن میں اب بھی چور ہوں، چوری پہ جمع ہوا ہوں۔ میرے قدم ڈھیلے نہیں ہوئے میرے چوری کرنے سے، اور تم حق کے لیے گرفتار کیے جا رہے ہو۔ تمہارا عزم، تمہارے قدم ڈھیلے نہ ہو جائیں، تمہارے اندر ڈھیلا پن نہ آ جائے۔ اگر تم ڈھیلے ہو گئے تو امت کی گمراہی کا سبب بن جاؤ گے۔ روک کر نصیحت کر رہا چور۔ گئے احمد ابن حنبل، مناظرہ ہوا، بحث ہوئی۔ احمد ابن حنبل نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرما دی، القرآن کلام اللہ ہوا صفتہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ بس جب یہ کہا ہے تو اس کہنے کے نتیجے میں مامون رشید نے، جو معتزلہ سے مغلوب ہو گیا تھا، احمد ابن حنبل کے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ پہلا کوڑا مارا گیا، زبان سے نکلا بسم اللہ، احمد ابن حنبل کی۔ دوسرا مارا گیا تو کہا الحمدللہ، اور تیسرا مارا گیا تو اللہ اکبر کہا۔ اور ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ تیسرا درہ جب لگا تو ان کا کمر بند، کمر پہ پڑا ہوگا، جو جانتے ہیں کمر بند کسے کہتے ہیں، جو پاجامے میں لگاتے ہیں اس کو کمر بند کہتے ہیں، وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں ان کا پیجامہ نیچے کو کھسکنے لگا۔ سب نے دیکھا، جو تماشائی تھے سب دیکھ رہے ہیں۔ احمد ابن حنبل نے اوپر کو منہ اٹھایا اور ہونٹ ہلائے، جیسے ہی ہونٹ ہلائے وہ پیجامہ اپنی جگہ رک گیا۔ 100 درے پورے کیے گئے۔ 100 درے پورے کیے جانے کے بعد جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو پیچھے کی جانب سے کھڑکی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آسمان کو منہ کیوں اٹھایا تھا اور کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ درے مارنے کی وجہ سے میرا کمر بند ٹوٹ گیا تھا، میرا پیجامہ نیچے کو کھسک رہا تھا۔ پیجامے کا نیچے کو کھسکنے کا مطلب تھا بے پردگی، سطر کا کھل جانا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اوپر کو منہ اٹھا کے کہ اے اللہ، میں تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے یہ میں نے کوڑے کھائے ہیں، مجھے ان ظالموں کے سامنے میری بے پردگی مت کر، میرا سطر نہ کھلے ان ظالموں کے سامنے۔ میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس دعا کے ساتھ ہی میرا پیجامہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یہ ہے قرآن مقدس، اللہ کا کلام ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، وخرج منہ، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ ایک بات اور سن لیں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں مجھے، آپ کو، سب کو ایک ہدایت کی گئی ہے، بلکہ تنبیہ کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ شخص جس کو کچھ تھوڑا بہت قرآن بھی یاد نہ ہو، جس کے سینے میں قرآن کی 10-5 صورتیں بھی یاد نہ ہوں، کل بیت الخریب، وہ ویرانے اور اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ یہ تنبیہ ہے جو مجھے کی جا رہی ہے، آپ کو کی جا رہی ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے اس تنبیہ سے؟ کہ مسلمان بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، سب کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر لینا چاہیے۔ چاہے دیکھ کے پڑھو، زبانی یاد کرو، کچھ نہ کچھ 10-5 صورتیں قرآن کی یاد ہونی چاہیے۔ اگر اتنا بھی کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بیت الخریب،
ایسا شخص جس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے ویرانے غیر آباد گھر کی طرح ہے۔ تو اللہ کے واسطے میں اور آپ اپنے دل کو، اپنے آپ کو غیر آباد نہ کریں۔ اگر ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے تو تھوڑا بہت قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو قرآن پڑھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے کی فکر اور کوشش کے نتیجے میں ایک فائدہ اور حاصل ہوگا۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ قرآن کا سیکھنا، قرآن گویا کہ علم کا سیکھنا ہے، اور علم سیکھنے کے زمانے میں اگر کوئی شخص مر گیا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شہید مرے گا۔ آپ 80 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 65 برس کے ہو گئے، قرآن نہیں پڑھا، اب قرآن پڑھنا شروع کیا، اب ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت سیکھنا شروع کی قرآن کی۔ قرآن پورا ہونے سے پہلے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، کیونکہ بچپن کی زبان میں بڑھاپے کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ بچپن میں جلدی سے زبان ادھر ادھر گھوم جاتی، لوٹ پھر جاتی، بڑھاپے میں زبان نہیں گھومتی۔ تو دھیرے 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 پڑھتے پڑھتے 1 سال 2 سال 10 سال ہو گئے اور قرآن پورا نہیں ہوا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی تکمیل سے پہلے یہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو شہادت کا مرتبہ، شہادت کی فضیلت حاصل ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کی بات ہے، یہ حوالہ میرے پاس اس کا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن کو، تو قرآن کو سیکھنا شروع کریں، چاہے روزمرہ ایک آیت سیکھیں، لیکن سیکھیں کیسے؟ سیکھیں کیسے بتائیے؟ صحیح الفاظ کے ساتھ۔ عربی کا یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں جب نازل ہوا، عربی انداز سے، عربی لب و لہجے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ اگر ہندی میں قرآن پڑھا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنہ، وہ خود قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ بے ڈھنگ کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی ہاتھ سے کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ بظاہر تو ایک آیت پڑھ دی، لیکن اس ایک آیت میں کئی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ اگر ایسے قرآن پڑھا گیا تو یہ قرآن ہندی میں پڑھا ہے آپ نے، عربی میں نہیں پڑھا۔ ہندی کا مطلب ہے آپ کے یہاں مراٹھی میں پڑھا آپ نے، عربی میں نہیں پڑھا۔ ہمارے یہاں کیونکہ مراٹھی کی جگہ ہندی پڑھی جاتی ہے، ہماری زبان پر وہ ہندی رٹا ہوا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، عالمین کے معنی ہی بدل گئے۔ یہاں آپ نے عالم کہا، عالم حمزہ کے ساتھ، اور عالم کے معنی ہے، عالم کے معنی الگ ہیں۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، زمانے کو، جہان کو، اور عالم کہتے ہیں تکلیف پہنچانے والا۔ تمام عالموں کو، تمام تکلیف پہنچانے والوں کا مالک و رب ہے، معنی ہی بدل گئے۔ تو قرآن پڑھیے، سیکھیے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنے کی، تلفظ کی درستگی کے ساتھ، الفاظ کو درستگی کے ساتھ پڑھنے کی فکر و کوشش کریں۔ بس یہ چند باتیں تھیں، بات تو بہت ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی جتنی بھی آگے کی راتیں ہیں، مجھے آپ کو ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتیں ہمارے لیے دیر تک باقی رکھیں۔ ایک بات میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن لیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سب فعال ہیں، میں کمزور سست کاہل ہوں، تو میرے جیسے کاہلوں سستوں کے لیے ایک آسانی شریعت نے دے دی ہے، اور وہ پورے سال اس پر عمل کریں گے تو پورے سال فضیلت حاصل ہوگی۔ کیا آسانی دی ہے شریعت نے؟ شریعت نے آسانی دی ہے، مسلم شریف کی جلد اول میں حدیث موجود ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی فَكَأَنَّمَا صَلَّى نِصْفَ اللَّيْلِ، اس نے آدھی رات عبادت کی۔
آدھی رات نماز پڑھی، عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھ لیا آپ نے پورے سال، تو گویا کہ آپ نے آدھی رات عبادت کر لی۔ اور اگر ان طاق راتوں میں پڑھ لیا عشاء کی نماز کو جماعت سے ہمت کر کے، روزے کی سستی میں نہیں رہے کہ صاحب روزہ رکھا ذرا سستا لیں تھوڑا سا، اور مسجد میں آ کے دیکھا تو جماعت ہو گئی، جلدی سے اپنی نماز پڑھ کے تراویح میں شریک ہو گئے، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی تو فکأنما صلی اللیل نصف، فکأنما صلی نصف اللیل، آدھی رات اس نے عبادت کی۔ اور اگر اسی دن صبح کو فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اب پوری رات عبادت کی ہے اور آدھی رات عبادت کی ہے کہ دو مطلب جو محدثین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدھی رات عبادت کا ثواب ملا عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے سے، اور آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے سے۔ دونوں کا مجموعہ آدھا وہ ایک رات کی عبادت ہو گئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی طرف نظر رکھ کے ہمیں اسی دوسرے مطلب کو زیادہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی مستقل فجر کی نماز تو پوری ایک رات کا ثواب فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ تو نمازیں ہم نے دو ادا کی، عشاء کی جماعت سے ادا کی، فجر کی جماعت سے ادا کی، اور 1.5 رات کی عبادت کا ثواب ہمیں نصیب ہو گیا۔ تو پورے سال میں یہ عمل رکھیں، اور اگر پورے سال میں ممکن نہ ہو تو رمضان یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں ان راتوں میں کم سے کم اس کا اہتمام کر لیں کہ کم سے کم کچھ نہ صحیح تو پوری رات کی عبادت کی فضیلت اور ثواب تو ہمیں نصیب ہو جائے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اور ثواب نصیب ہو جائے، اس کی فکر و کوشش کریں۔ بس باقی انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر۔ اب کیا کریں؟ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ، یا رحمان، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم انک عفو کریم،
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا کریم یا اللہ یا رحمان اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنا به حتی نلقاک یا اللہ یا رحمان اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما ہماری لغزشوں سے صرف نظر فرما ہماری بھول چوک کو معاف فرما یا اللہ یا کریم اپنے فضل سے ہماری سب کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ دار اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ پر رحم فرما پوری امت مسلمہ کی دستگیری فرما یا اللہ یا کریم ہمیں قبول فرما اپنی مرضیات پہ چلا نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہمیں جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما ہمارے متعلقین رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرا یا اللہ اپنے فضل سے مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرا قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام مہیا فرما یا اللہ یا کریم بے روزگاروں کو حلال اور مناسب روزگار عطا فرما ہمیں سب کو حلال روزی وسعت اور کشادگی کے ساتھ عطا فرما یا اللہ یا کریم ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ملت اسلامیہ کے اندر جو بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اور وہ شادی کے لائق ہو گئے ہیں اپنے فضل سے ان کے لیے ان کے مناسب حال اچھے اور بہتر جوڑے عطا فرما یا اللہ ملت اسلامیہ کے اندر جو بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اور وہ شادی کے لائق ہو گئے اپنے فضل سے ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر جوڑے عطا فرما یا اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو لوگ مقدمات میں ماخوذ ہیں ناجائز طور پر یا اللہ ان کو باعزت بری فرما یا اللہ ان کو باعزت بری فرما یا اللہ اس ملک میں ہمارے لیے شان و شوکت کے ساتھ رہنے کے اسباب مہیا فرما یا اللہ ہمارے لیے شان و شوکت کے ساتھ رہنے کے اسباب مہیا فرما یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم ہماری ان تمام دعاؤں کو بحق رسول اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان یہ سن لیں کہ یہ بہت بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں آج سے 25 سال 30 سال پہلے جتنے اکابرین گزرے تھے وہ سب گزر چکے ہیں،
ان سارے اکابرین کے منظور نظر حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے علم والے تھے. ان کے بہت سے قصے ہیں، انشاءاللہ میں کبھی وقت سناؤں گا. ان کی کرامت میں سے ایک کرامت دارالعلوم نپانی، جو نپانی مدرسہ ہے، یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے. بہت سے ان کے واقعات ہیں. تو بہرحال مجھے یہ خوشی ہے کہ الحمدللہ حضرت کے جانشین حضرت کی یاد یہاں پر موجود ہیں. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاید میرے خیال میں آپ حضرات میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آج الحمدللہ حضرت کی یادگار ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت کے خلیفہ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے موقع فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ حضرت کے فیض کو اس پورے علاقے میں تعدیر جاری و ساری فرمائے، حضرت کی امت میں، عمر میں، علم میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، اور تعدیر حضرت کے سائے عاطفت کو ہم سب کے سروں پر تعدیر قائم فرمائے، اور حضرت سے ہم سب کو بار 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 فیض اٹھانے کا بے انتہا موقع عطا فرمائے. حضرت نے ابھی بڑی قیمتی باتیں کہی ہیں کہ قرآن پاک کے مکاتب شروع کیے جائیں. الحمدللہ اس پر محنت ہم لوگوں کی ہے. انشاءاللہ عید کے بعد پلان ہے کہ جو ہے اسی جگہ پر انشاءاللہ ایک مکتب بڑوں کا شروع کیا جائے گا. تو حضرت نے الحمدللہ حضرت کی زبان مبارک سے بات بھی نکل آئی. تو آپ میں سے جو حضرات جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے یا جن کا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، وہ بعد میں اختر بھائی سے رابطہ کرے، ڈاکٹر صاحب سے، انشاءاللہ اس کا وقت وغیرہ طے کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک شفٹ یا 2 شفٹ میں انشاءاللہ مکتب شروع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ حضرات ہم تمام حضرات کو حضرت کی انمول اور قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور سن لیں، وہ اس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں.